پاکستان کی پہلی عالمی کامیابی، آذربائیجان نے JF-17 تھنڈر خریدنے کی ڈیل سائن کر لی۔ بھارت کو منہ توڑ جواب، پاکستان نے بھارت کے ساتھ جاری کشیدگی میں ایک اہم عالمی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس کامیابی کی جھلک آذربائیجان کے ساتھ ہونے والے ایک بڑے دفاعی معاہدے میں نظر آتی ہے، جس کے تحت آذربائیجان نے پاکستان کے جدید لڑاکا طیارے JF-17 تھنڈر کو خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات کو ایک نئی بلندی پر لے جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان کی دفاعی صنعت کے لیے بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کی بنائی ہوئی جدید ٹیکنالوجی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ JF-17 تھنڈر نہ صرف ایک جدید اور مؤثر لڑاکا طیارہ ہے، بلکہ یہ پاکستان کی خود انحصاری اور دفاعی صلاحیتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ آذربائیجان کی طرف سے اس معاہدے پر دستخط کرنا پاکستان کے لیے ایک عالمی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو ملک کی دفاعی صنعت کی ترقی اور بین الاقوامی ساکھ میں اضافے کا باعث بنے گا۔ یہ دفاعی شراکت داری دونوں ممالک کے مستقبل کے تعاون کے دروازے کھولے گی اور پاکستان کو دفاعی مصنوعات برآمد کرنے والے ممالک کی صف میں مزید مستحکم کرے گی۔ اس طرح پاکستان نہ صرف اپنی سلامتی کو مضبوط کر رہا ہے، بلکہ اپنی دفاعی ٹیکنالوجی کو دنیا کے سامنے بھی متعارف کروا رہا ہے۔ پاکستان نے گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارت کے ساتھ جاری دفاعی محاذ پر اپنی طاقت کو مضبوطی سے قائم رکھا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین کشیدگی اور تنازعات کے دوران پاکستان نے اپنی فوجی اور فضائی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی مسلسل کوشش کی ہے، تاکہ اپنے دفاع کو مؤثر اور جدید بنایا جا سکے۔ اسی کوشش کا ایک اہم حصہ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ ہے، جو پاکستان اور چین کی مشترکہ تکنیکی مہارت اور محنت کا نتیجہ ہے۔ اس طیارے کو خاص طور پر جدید طیارہ ساز ٹیکنالوجی سے لیس کیا گیا ہے، جو اسے دشمن کی فضائی دفاع کے خلاف کارگر بناتا ہے۔ حال ہی میں پاکستان کی جانب سے بھارتی رافیل طیارے کو JF-17 تھنڈر کے ذریعے مار گرانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے، جس نے بین الاقوامی سطح پر توجہ حاصل کی۔ تاہم بھارتی حکام اور دفاعی ماہرین نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اسے غلط معلومات پر مبنی قرار دیا ہے۔ بھارتی پریس انفارمیشن بیورو PIB نے واضح کیا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران کوئی رافیل طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے پیش کیے گئے شواہد ناکافی اور غیر مصدقہ ہیں اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تصاویر کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیارے نے بین الاقوامی مشقوں میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ 2021 میں ترکی میں ہونے والی اناٹولیان ایگل مشق کے دوران JF-17 نے قطر کے رافال طیاروں کے خلاف فضائی مشقوں میں حصہ لیا۔ اگرچہ ان مشقوں میں JF-17 کی کارکردگی کو سراہا گیا، تاہم یہ مشقیں حقیقی جنگی حالات کی عکاسی نہیں کرتی۔ مجموعی طور پر JF-17 تھنڈر کی کارکردگی اور صلاحیتوں پر بحث جاری ہے، لیکن حالیہ دعوے کی صداقت پر سوالات اٹھائے گئے ہیں اور اس کی تصدیق کے لیے مزید ٹھوس شواہد درکار ہے۔ JF-17 تھنڈر اپنی کم لاگت اور بہترین کارکردگی کی وجہ سے پاکستان کی فضائیہ کا ایک اہم ستون بن چکا ہے۔ یہ طیارہ نہ صرف دشمن کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ جدید جنگی مشنز میں بھی مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ اس طیارے کی ٹیکنالوجی کو بین الاقوامی دفاعی ماہرین نے بھی سراہا ہے اور یہ اب پاکستان کی دفاعی صنعت کی کامیابی کی ایک علامت بن چکا ہے۔ اب آذربائیجان نے JF-17 تھنڈر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے 50 سے زائد طیارے خریدنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ایک بڑا دفاعی معاہدہ کر لیا ہے۔ یہ معاہدہ نہ صرف آذربائیجان کی فضائی صلاحیت کو مضبوط کرے گا، بلکہ اس سے پاکستان کی دفاعی مصنوعات کی عالمی مارکیٹ میں قدر اور مانگ بھی بڑھے گی۔ آذربائیجان کی طرف سے یہ فیصلہ پاکستان کی دفاعی ٹیکنالوجی کے معیار اور صلاحیت کا ایک واضح اعتراف ہے، جو پاکستان کی معیشت اور دفاعی صنعت کے لیے ایک خوش آئند پیش رفت ہے۔ یہ دفاعی معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان نہ صرف فوجی بلکہ سفارتی اور تجارتی تعلقات کو بھی مستحکم کرے گا۔ آذربائیجان اور پاکستان دونوں خطے میں اپنے دفاع اور سلامتی کو بہتر بنانے کے لیے مل کر کام کر سکیں گے، جس سے خطے کی مجموعی سلامتی اور استحکام کو تقویت ملے گی۔ مزید یہ کہ پاکستان کی فضائی صلاحیت میں اضافہ اور دفاعی برآمدات کی ترقی سے ملک کی بین الاقوامی ساکھ بھی مضبوط ہوگی، جو پاکستان میں مزید دفاعی تعاون اور شراکت داری کے دروازے کھولے گی۔ مجموعی طور پر یہ معاہدہ پاکستان کے دفاعی شعبے میں ایک اہم سنگ میل ہے، جو ملک کی دفاعی خود مختاری، تکنیکی ترقی اور عالمی دفاعی صنعت میں نمایاں مقام حاصل کرنے کی کوششوں کی کامیابی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے ذریعے پاکستان نہ صرف اپنے فوجی دفاع کو مضبوط کر رہا ہے، بلکہ دفاعی مصنوعات کی عالمی برادری کے ذریعے معیشت کو بھی مستحکم بنا رہا ہے، جو
जो मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए निहायत अहम है। जी हाँ, आज़रबाईजान ने पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए एक अहम दिफाई मुआहदा किया है। ये मुआहदा इब्तिदा में 16 तैयारों के लिए था, जिसकी मालियत तकरीबन 1.6 अरब अमरीकी डॉलर थी। ये मुआहदा 22 फरवरी 2024 को तय पाया था और इसके तहत तैयारों की फराहमी और तरबियत का अमल 2024 के आखिर तक मुकम्मल होने की तवक्का थी। ताहम हालिया इतलात के मुताबिक आज़रबाईजान ने अपनी खरीदारी को मजीद बढ़ाने का फैसला किया है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक आज़रबाईजान ने JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों की तादाद को 40 तक बढ़ाने का इरादा जाहिर किया है, जिसकी कुल मालियत तकरीबन 4.2 अरब अमरीकी डॉलर है। ये फैसला आज़रबाईजान की फिजाइया की जदीद कारी और दिफाई सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने के लिए एक अहम कदम है। JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस हैं और पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका काविशों से तैयार किए गए हैं। ये तैयारे न सिर्फ दिफाई लिहाज से मौसर हैं, बल्कि इनकी कीमत भी आलमी सतह पर मुसाफकती है, जो इन्हें तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक मुनासिब इंतखाब बनाती है। पाकिस्तान के लिए ये मुआहदा एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसके जरिए न सिर्फ दिफाई सनत को फरोग मिलेगा, बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को दिफाई मसनूआत की साख भी मुस्तहकम होगी। आज़रबाईजान के साथ ये दिफाई शराकतदारी दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगी और खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम में मददगार साबित होगी। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी जंगी हिकमत अमली में नुमाया कामयाबियां हासिल करते हुए अपनी दिफाई सनत को भी आलमी मयार तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। आज़रबाईजान का JF-17 थंडर लड़ाका तैयारा खरीदना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान की तकनीकी महारत और दिफाई सलाहियत को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। ये मुआहदा दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात को मजबूत करने के साथ साथ पाकिस्तान के दिफाई शोबे को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। इस दिफाई ताउन से न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को फायदा पहुंचेगा, बल्कि मुल्क की इस्तेहकाम और इलाकाई इस्तेहकाम भी मुस्तहकम होगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान की दिफाई मसनूआत की बढ़ती हुई पजीराई इस बात का मजहर है कि पाकिस्तान अपनी खुद इन्हिसारी और तरक्की की राह पर गामजन है। आने वाले वक्त में इस तरह के मुआहदे मजीद दिफाई शराकतदारियों को फरोग देंगे, जो खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेंगे। यूँ पाकिस्तान न सिर्फ अपनी दिफाई ताकत को मजबूत कर रहा है, बल्कि दुनिया के नक्शे पर एक मोतबर दिफाई सनअतकार के तौर पर अपनी बना रहा है। यही पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली की कामयाबी और मुस्तकबिल के लिए एक उम्मीद अफजा पैगाम है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको इस तरह की वीडियोस में दिलचस्पी है तो हमारा चैनल आपके बहुत काम का है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।